لیے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں جہانگیر اشرف۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر۔ ہمارے ہاں بچوں کو اتنا زیادہ اوور برڈن کر دیا جاتا ہے کہ انہیں 10 سے 12 گھنٹے ایجوکیشن سسٹم میں گزارنا پڑتے ہیں اور انہیں خود اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ پہلے اسکول، کالج اور اس کے بعد اکیڈمیز، مسلسل کئی گھنٹے تک کتابیں اٹھائے، بھاری بھرکم بیگ اٹھائے اسکول اور کالجز سے بچوں کے ذہنوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کس طرح متاثر ہوتی ہیں، آج کے پروگرام میں اسی پر بات ہوگی۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں جو بچوں پر برڈن ڈال دیا جاتا ہے اسکول کے بعد ٹیوشن کا، کالج کے بعد ٹیوشن کا، اور بچے صبح بھی پڑھیں شام کو بھی پڑھیں، اور اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے ایک سے زائد ٹیوشنز بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہوم ٹیوشنز میں ایک سے زائد ٹیوٹرز بھی لگوائے ہوتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے۔ اس حوالے سے بچوں پر کیا اثرات اس کے پڑتے ہیں، کیا اتنا ہی ضروری ہے ہمارے ہاں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا؟ ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیچر ٹرینر بھی ہیں شبانہ اقبال۔ میم بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے اکیڈمیز، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ بچے اسکول جائیں کالج جائیں لیکن شام کو اکیڈمیز ضرور جائیں گے۔ کیا اتنا ضروری بن چکا ہے کہ ہر بچہ جو ہے اس پر یہ برڈن ڈبل ڈالا جائے پڑھائی کا؟ کسی بھی انسان کی ایک لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا لرننگ اسپین بھی ہوتا ہے۔ ہم جس طرح بچوں کو برڈنائز کرتے جا رہے ہیں، اسکول کے بعد اکیڈمی یا ٹیوشن اور پھر قاری صاحب کا ٹائم، تو بچے کے پاس وہ لرننگ کا جو اسپین ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کی باڈی تھک جاتی ہے، مینٹلی فزیکلی وہ ٹائرڈ ہوتا ہے، تو اس کی لرننگ نہیں ہوتی۔ اکیڈمیز کا کلچر آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل، بالکل بھی اچھا نہیں ہے، نہ میں اس کو کبھی ریکمینڈ کرتی ہوں، نہ کبھی پسند کرتی ہوں، اور اگر میں ایز اے ٹیچر دیکھوں تو بھی اور ایز اے مدر دیکھوں تو بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو، اول تو اسکولز اینڈ کالجز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز اپنا کام اچھی طرح سے کریں اور بچے کو سمجھائیں۔ ٹیچرز نے کام کر دیا، ناؤ کمز دا رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹ۔ اب پیرنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہوم ورک جو آیا ہے وہ یوزلی ری انفورسمنٹ ہی ہوتی ہے، جو انہوں نے وہاں پڑھا ہوتا ہے اس کو وہ گھر پہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں بچے کو، اور اگر ان کا بچہ وہ نہیں کر سکتا تو اس کا یہ سلوشن جو ہم بہت ایزی ہو کے ڈھونڈ لیتے ہیں نا کہ ہم اس کو ٹیوشن بھیج دیں یا اکیڈمی بھیج دیں تو وہ بڑا اچھے سے کر لے گا، تو دیٹ از ناٹ دا ریئل سلوشن۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کے ٹیچر سے رابطہ کریں اور اس گیپ کو فل کریں جہاں پہ ہمارا بچہ لیگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پیرنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور اس ٹیچر کی بھی رسپانسبلٹی ہے، انسٹیڈ کہ ہم ایک تھرڈ پرسن پہ ڈال دیں جو اپنی لائن پہ اس کو چلانا شروع کر دے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں میں نے دیکھیں اپنے ٹیچنگ کیریئر میں بھی اور ایز اے ٹرینر بھی اور ایز اے ایجوکیشنسٹ بھی۔ آئی ہیو سین مینی انسیڈنٹس لائک دیٹ کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ کلاس میں اچھی پرفارمنس کر رہا تھا اور سڈنلی اس کی پرفارمنس ڈل ہونے لگ گئی، اینڈ آئی فاؤنڈ ہم سلیپنگ ان دا کلاس رومس۔ او لیولز میں تھا اور کلاس روم میں ایک دو دفعہ سوتا ہوا بھی نظر آیا، پھر اس کے کچھ ڈسپلن ایشوز آئے۔ فائنلی آئی کالڈ ہز پیرنٹس، اس کے پیرنٹس کو کال کی گئی، تو جب اس کی مدر آئیں تو انہوں نے کہا نہیں جی میرا بیٹا بہت پڑھتا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ خیر میں نے ان کی مدر کو بولنے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بتانے لگیں تو ان کا جو ٹائم اسکیجول تھا وہ اس طرح سے انہوں نے بچے کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ رات کو جا کے وہ 12:30 بچہ فری ہو رہا تھا، اور صبح اس نے اگر 7:30 یا 8 o'clock اسکول آنا تھا تو اس نے 6:30 پہ یا اٹھنا ہی اٹھنا تھا۔ تو اب بچے اب 12:30 پہ رات کو جب وہ فری ہو رہا تھا تو اس کے بعد دا بوائے ٹولڈ می کہ میم اس کے بعد میں وہ ہوم ورک کرتا ہوں جو اسکول سے ملا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بچے کے اوپر اتنا برڈنائز کر دیا کہ اس کی لرننگ کیپیسٹی ختم ہو گئی، اب وہ ہوم ورک نہیں ہوتا۔ کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم قصوروار ہے، ٹیچر قصوروار ہیں، یا پیرنٹ قصوروار ہیں؟ کیونکہ ماضی میں اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا ٹیوشنز کا، اور صرف بہت ہی جو ٹیوشن جاتا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی نالائق ہے جس کو ٹیوشن جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وہی ٹیچرز آپ کے اسکول میں اویلیبل ہیں، وہی ٹیچرز آپ کے کالجز میں اویلیبل ہیں، لیکن وہی ٹیچرز شام کو کیوں اچھا پڑھاتے ہیں اکیڈمیز میں؟ اس میں جہانگیر صاحب یہ سب کی ملی بھگت ہے، لیکن میرے حساب سے سب سے زیادہ رول آپ کے پیرنٹ کا ہوتا ہے۔ جب پیرنٹ نے ایک اسکول میں کالج میں اچھی ورکنگ کے بعد آپ کا ایڈمیشن کروایا تو وہاں کا ٹیچر ان کیس کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، جو کہ میں نہیں مانتی، جو بھی ٹیچر کلاس روم میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا بیسٹ ہی دے رہا ہوتا ہے، بٹ ان سم ٹائمز دیٹ بیسٹ ڈزنٹ میچز ود دا کیمسٹری آف یور چائلڈ، تو بچہ وہاں سے وہ گین نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ واپس اس انسٹیٹیوٹ کو انفارم کریں، اس ٹیچر کو انفارم کریں اور اس کا سلوشن ڈھونڈیں۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ایک نیچر ہے کہ ہم ہر چیز میں آسانی ڈھونڈتے ہیں،
تو آسانی ڈھونڈنے کی وجہ سے ہم بجائے اس ایشو کی روٹ کاز کو لے کے چلیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو پکڑتے ہیں، اس کا بیگ پکڑتے ہیں اور اس کو ایک اور ٹیچر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ پڑھائیں، اور وہ ٹیچر پھر اپنے حساب سے پڑھانے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اینڈ تھرو آؤٹ مائی ایجوکیشنل کیریئر یا ایجوکیشنل لائف میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی۔ تو میں نے ایک دفعہ لائف میں آئی ریممبر کہ میں نے گھر پہ یہ کہا تھا کہ مجھے اس سبجیکٹ کی نہیں سمجھ آ رہی تو اگر مجھے ٹیوشن ہے، تو مائی فادر واز لائک ٹیوشن، اینڈ ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ دا نیکسٹ ڈے، اور میری جو سبجیکٹ کیمسٹری کی جو بک تھی اس سے ریلیونٹ 3 نئی بکس وہ لے کے آئے، جو کہ ان کا بھی سبجیکٹ تو نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی سرچ کی ہوگی، تو اس سبجیکٹ کی 3 کتابیں انہوں نے مجھے لا کے دیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ریڈ دیز بکس اینڈ یو ول فائنڈ دا سولوشنس، آپ ان کتابوں کو پڑھیں، آپ کے لیے یہ سبجیکٹ آسان ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی نہیں ہوا تو جتنا مجھ سے ہوگا میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو ہم اپنے بچے کو لائبریری، بک ریڈنگ یا انٹرنیٹ سرفنگ فار دا سیک آف اسٹڈی وہ نہیں کرواتے، ہم ایک نئے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھا دیں، اور اسکول کا ہوم ورک اپنی جگہ رہ جاتا ہے، وہ ٹیوشن والا اپنا امپیکٹ ڈالنے کے لیے اپنے کام دیتا رہتا ہے، اور بچے کی کریٹیوٹی کہیں پہ بھی کیٹر نہیں ہوتی، وہ برڈنائز ہو جاتا ہے۔ اپنی ایز کے لیے ہم اپنے بچے کی لرننگ کیپیسٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں بہت زیادہ۔ بالکل، یہ یقینی طور پر پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایز کے لیے بچوں پر برڈن جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے وہ ڈل کر دی جاتی ہے، ان کی سرچنگ کی، ان کی خود سے پڑھنے کی کیپیسٹی جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور ان کو ایک ٹیچر سے دوسرے ٹیچر اور دوسرے سے تیسرے پر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو کل کریں اور اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو اسی طرح سے کمپلیٹ کریں جو آج کا پیٹرن بن چکا ہے کہ اسکول بچہ جائے گا، اکیڈمی جائے گا، اس کے بعد ایک ٹیچر سے گزارا نہیں ہو رہا تو گھر میں ہوم ٹیوٹر بھی آئے گا۔ تو یقینی طور پر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ایز تھوڑا سا کم کریں اور بچوں پر فوکس کریں، اور ان کی پڑھائی کو صرف ٹیچرز کے ہاتھ پہ نہ چھوڑیں۔ جب تک ٹرائی اینگل مکمل نہیں ہوگی، پیرنٹس خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے ٹیچر اور بچے کے ساتھ، تب تک بچہ ایز نہیں کر پائے گا، اور تب تک بچے کی انڈرسٹینڈنگ اور کانفیڈنس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو پائے گا جس میں پیرنٹس خود انوالو ہوں۔ تو یقینی طور پر ٹیوشن سیٹ اپ جو ہے وہ ایک اضافی بوجھ ہے نہ صرف والدین کی جیبوں پر بلکہ بچے کے مائنڈ پر، اس کی ٹائم لیمٹس پر، اور اس سے یقینی طور پر بچہ جو ہے وہ سارا دن جو ہے کتابوں میں جڑا رہتا ہے، اور اس کی بہت ساری ایسی صلاحیتیں جو کہ شاید وہ ٹائم ملنے پر ان کو نکھار سکے وہ نہیں نکھار پاتا۔ ناظرین، ایجوکیشن سسٹم کی آج ہم بات کر رہے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو اسٹڈی میں جو ہے وہ اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے کہ وہ 12 گھنٹے سے زائد اپنے دن کا کتابوں کو دینے پر مجبور ہیں، جس میں اسکول ہو یا کالج، ان کو اسکول اور کالج کے بعد اکیڈمیز جانا جو ہے وہ لازم ہو چکا ہے، اور بہت ہی زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایگزام سسٹم میں بہتر پرفارم کرنا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کتابوں کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو شاید اپنے لیے اپنی ریکریشن کے حوالے سے، اپنی ریفریشمنٹ کے حوالے سے ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ اگر دن میں 12 گھنٹے سے زائد وہ تعلیمی اداروں میں گزاریں گے تو ان کے اپنے لیے ٹائم جو ہے وہ کب بچے گا۔ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کیا یہ لازم ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے بعد اکیڈمیز کا رخ کریں، اور کیا اس کے بغیر گزارا ممکن ہے یا نہیں۔ آپ بتائیں کہ کالجز میں بھی پڑھائی کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد اکیڈمیز میں بھی، کیا یہ لازم ہے کہ ہر بچہ اکیڈمیز کو جوائن کرے اور زیادہ ٹائم اپنی کتابوں میں اسپینڈ کرے، یا اس کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے؟ سر ظاہر ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا تو زیادہ ضروری ہے، لیکن بات یہی آتی ہے کہ کالج میں پڑھنا ہے، اکیڈمی میں پڑھنا ہے، لیکن سر کنسیپچول بیس زیادہ ہم کرتے ہیں کہ آگے ٹیچرس وغیرہ بھی دینا ہے، جیسے میڈیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ تو کالجز وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کی اور سمجھ صحیح طرح سے نہیں آتی، تو اکیڈمی کے بچے اس لیے رخ کرتے ہیں تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں، باقی نمبر آپ کے اتنے ہی آنے جتنے آپ نے محنت کر کے یاد کر کے لکھنا ہے، کیونکہ ہمارا معیار ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو ان سے وہ نمبر جو لکھا ہوگا رٹا مار کے جو بچے نے یاد کیا ہے وہی آپ کے نمبر آتے ہیں۔ باقی اور پھر جب اینٹی ٹیسٹ میں جاتا ہے بندہ تو وہ آپ مائنڈ چیک کرتے ہیں، آپ کا کنسیپٹ چیک کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ بچے اکیڈمی بھی یوز کرتے ہیں اور کالج کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ جہاں کہ میں اگر میری بات کرتے ہیں تو میں کالج جاتا ہوں لیکن اتنا زیادہ میں کنسیپٹ وہاں پہ نہیں لے پاتا، اور جتنا یہاں پہ سر جو سے ٹیچرز وغیرہ کنوے کرتے ہیں وہ سر وہاں پہ نہیں کرتے، وہ اپنی جان چھڑوانے والی بات ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ اکثر ٹیچر وہی ہیں جو کسی نہ کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں اور وہی شام کو کسی نہ کسی اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں یا کالجز میں کیوں زیادہ فوکس نہیں کرواتے، یا آپ خود بھی زیادہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کو اکیڈمی جا کے چیزیں کلیئر کر لینی ہے؟ اس میں اسٹوڈنٹ کا بھی فالٹ ہے کہ نہیں؟
سر اسٹوڈنٹ کا فالٹ تو ہے, لیکن کچھ حد تک ٹیچرس کا اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیچرز یعنی کہ برابر کی ہوتی ہے کہ اگر بچے وہاں پہ نہیں پڑھے تو ٹیچر کا بھی دل نہیں کرتا پڑھانے کا, اور شام کو اگر بچے بھی اچھا رسپانس دیتے ہیں تو ٹیچر اچھا سمجھاتے ہیں, تو اس وجہ سے دونوں کے مل کے تو بچوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے. جی, اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے میں بات کریں گے. آپ بتائیں کس کلاس میں ہیں اور اکیڈمی اور اسکول مجموعی طور پر کتنا ٹائم دیتے ہیں, کیا روٹین ہے صبح سے لے کر شام تک؟ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں اور مجموعی طور پر کالج اور اکیڈمی کو ملا کر تقریباً 12 سے 12.5 گھنٹے تک میں پڑھائی کو ٹائم دیتا ہوں. جی. اچھا, اپنے لیے کب ٹائم ملتا ہے؟ اگر 12 گھنٹے اسٹڈی کو دیں گے, کیا آپ سیٹسفائی ہیں اس لائف سے کہ آپ کتابیں صبح سے شام تک, اور کیا اتنا ہی ضروری ہے کہ کتابوں میں سارا دن گزار دیا جائے, اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ سیٹسفیکشن تو نہیں کہہ سکتے اسے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے لیے ٹائم نکالنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو آپ کا دماغ فٹ نہیں رہتا, نہ آپ کا جسم فٹ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ آگے پڑھائی نہیں کر سکتے. لیکن اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہی پڑھائی کی بات, تو پڑھائی میں انسان کو اتنی محنت کرنی چاہیے جتنی وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کے ہاتھ میں کیا ہے, صرف کوشش, کیونکہ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کو کامیابی دینی ہے کہ نہیں. بالکل, یقینی طور پر کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے, لیکن ہمارے بچے یقینی طور پر اوور برڈن ہو چکے ہیں. تعلیمی اداروں میں جانا, وہاں پر کئی گھنٹے گزارنا, اور اس کے بعد اکیڈمیز میں کئی گھنٹے گزارنا, یہ یقینی طور پر بہت ہی اوور برڈن کا کام ہے. اسٹوڈنٹ اور بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ بتائیں کس کلاس میں ہیں, کتنے گھنٹے تعلیم کو دیتی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تعلیم کے علاوہ؟ سر میں سیکنڈ ایئر میں ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک ہم کالجز میں بھی جاتے ہیں, لیکن کالجز میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. ہر بچے کو ہر ٹیچر بالکل بھی مطلب اپنے طریقے سے انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اور چلے جانا ہوتا ہے. لیکن اکیڈمی میں ٹیچر جو یہاں پہ آتے ہیں انہوں نے ہر بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کے جو رزلٹس آ رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے گھر میں بھی رپورٹس جانی ہوتی ہیں. تو جو کالجز میں آپ جاتے ہیں وہ تو بس میرے خیال میں اس لیے جاتی ہوں کیونکہ میں نے صرف اپنی اٹینڈنس وہاں پوری کروانی ہے. اچھا, ایسا نہیں پھر ہونا چاہیے کہ کالجز کو اسکولس کو بند کر دیا جائے, صرف اکیڈمیز میں بچے آئیں, وہاں پر پڑھائی کریں, وہاں پر اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں؟ سر نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اب شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے, تو ہم تو ایسے نہیں کر سکتے نا کہ ہم کہیں کہ کالجز بند کر دیں اور اکیڈمی صرف آنے لگ جائیں. پہلے تو صرف یہی ہوتا تھا, کالجز یہ اکیڈمیز کا تو نام ہی نہیں تھا بالکل بھی, تو صرف بچے کالجز میں جاتے تھے اور تب وہاں پہ ہی زیادہ پڑھائی ہوتی تھی. لیکن اب ٹیچرس بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ میں اب کالج جاتی ہوں تو وہاں پہ ٹیچرس جو اکیڈمی میں بچے پڑھتے ہیں ان پہ اتنا دھیان نہیں دیتے کہ چلیں یہ تو وہاں جاتے ہیں خیر ہے ان پہ, لیکن جو بچے نہیں جاتے اکیڈمیز میں وہ ان پہ پورا دھیان دیتے ہیں اور ان کے بھی نمبر اچھے آتے ہیں. تو میں کالجز کی برائی نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بند کر دیں بالکل بھی, لیکن اکیڈمیز میں برڈن پڑ جاتا ہے, لیکن پڑھنا تو ہے. یقینی طور پر برڈن تو ہے, لیکن پھر بھی پڑھنا مجبوری ہے, کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہو چکا ہے کہ بچے بغیر پڑھائی کیے آگے نہیں بڑھ سکے, اور ہمارا ایگزام سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو بار بار ریویژن کرنا پڑتی ہے اپنے سلیبس کی. اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. آپ بتائیں کیا ہمارے بچوں کو کتابوں میں الجھا نہیں دیا گیا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ کتابی کیڑے, تو 12 گھنٹے سے زائد اگر کتابوں میں گزاریں گے تو آپ کی اپنی پرسنل لائف اور اپنی ریفریشمنٹ کے حوالے سے یا ہابیز کو فلفل کرنے کے حوالے سے کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا ہوگا؟ سر جب ہمارے پیرنٹس نے جب ہمیں یہی کہا ہے کہ پڑھنا ہے, ہمارے پاس تو بس یہی کام ہے نا پڑھنا, تو اب ہم لوگ اگر یہی کام کر سکتے ہیں بس کالج میں جانا اور اکیڈمی میں جانا پڑھنا, اس لیے پڑھائی کے لیے کوئی کیڑا بننا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی تو کام تو ہے نہیں ہے. ہم نے اکیڈمی میں بھی پڑھنا ہے اور کالج میں بھی. ہم لوگ یہ بات ہے کہ ہم لوگ خود کو ٹائم نہیں دے پاتے, اس لیے ہمیں صرف سنڈے ملتا ہے, اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے اتنا زیادہ وہ کام کرنا ہوتا ہے کہ سارا ویک کا جتنا بھی ہے جو رہ گیا وہ ہم نے سارا کور کرنا ہوتا ہے. بتائیں کہ اسکول ہو یا کالج, آپ وہاں بھی وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اکیڈمی میں وہی کتابیں, ایسا کیوں نہیں کرتے اسٹوڈنٹ کہ وہ شام کے وقت اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ کوئی اسکل سیکھ لیں, انگلش لینگویج سیکھ لیں, کمپیوٹر کورس کر لیں, کوئی اور ٹیکنیکل ہنر سیکھ لیں, تاکہ وہ ان کا کام جو ہے وہ ڈبل ہو جائے. صبح کتابیں پڑھ رہے ہیں لیکن شام کو بھی وہی کتابیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, تو یہ ایک ہی چیز کو بار بار رٹے لگائی جانا, اور اس سے آپ کی کریٹیوٹی, آپ کے جو اندر کی سوچ وہ ختم نہیں ہو جاتی, آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں صبح سے شام تک. سر کالج میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ گھر آ کر وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیا پڑھا ہے, تو اکیڈمی میں بھی جاتے ہیں, اکیڈمی میں بھی ہم نے آ کے گھر آ کے دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ اگر ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم لوگ یہ دوسرے ایکٹیویٹیز کے اندر دیکھ سکیں, ہمارا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم رات کو 11 بجے 12 بجے تک ہم لوگ کام کرتے ہیں صرف کالج اکیڈمی کا, تو پھر ہم لوگ اتنا زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان دینے کا. تو اور اچھا, یہ بتائیں کہ فیوچر پلانس کیا ہیں, آپ کل کو جگہ آپ بنیں گے جو بھی, کیا پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں, اور کل کو کیا سوچ رکھا ہے کہ فیوچر میں کیا پلانس ہیں؟ میں نے ڈاکٹر کڈنی اسپیشلسٹ
मेरा ये प्लान है और इसी के लिए इंशाल्लाह फुल कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट के लिए। अच्छा, ये अपना शौक था या पेरेंट्स की तरफ से कहा गया कि आपने डॉक्टर बनना है? मेरा अपना भी शौक था और फिर बाद में घर वालों को जब बताया तो वो उनको भी ज़्यादा इस तरफ हो गया, तो इसलिए सबका यानी कि अब पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि इंशाल्लाह डॉक्टर ही बनाना है और मेरा खुद भी इसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, तो इसलिए फैमिली भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल यकीनी तौर पर हमारे बच्चे, उनके टारगेट्स तो बहुत हाई हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारा सिस्टम है वो उनको मजबूर करता है कि वो कई कई घंटे जो हैं वो किताबों के साथ गुजारें और उनके पास अपना रिफ़्रेशमेंट के हवाले से, रिक्रिएशन के हवाले से और दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से कोई टाइम जो है वो नहीं बचता। हमारे शायद तालीमी अदारों में ये फॉल्ट भी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि कॉलेजेस में या स्कूल्स में उनको इतना बेहतर तौर पर गाइड नहीं किया जाता जितना उनको शाम के वक्त कोचिंग क्लासेस या अकेडमीज़ में या ट्यूशन्स में किया जाता है। तो इस हवाले से हमारे असातिज़ा को भी सोचना चाहिए कि वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। और अगर बात करें तरबियत की, तो वो यकीनी तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि तमाम तर फोकस बच्चों का और असातिज़ा का सिर्फ सिलेबस कवर करवाने पर, उनकी पढ़ाई पर और 12-12 घंटे उनको किताबों में जुटा रहने पर लगा दिया जाता है। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो आला हुकाम है उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम इस सेटअप को तब्दील कर सकते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ का भी कोई टाइम मिल सके। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। बच्चों से बात की गई, उनका कहना है कि वो 10 से 12 घंटे जो हैं वो तालीमी अदारों में गुजारते हैं, जिसमें उनका कॉलेज भी है, स्कूल भी है और उसके बाद एकेडमी जाना भी उनके लिए लाजिम है। इस हवाले से हमारे बच्चों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है। अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD हैं डॉक्टर रिफ़त सादिक, उनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो 8, 10, 12 घंटे जो हैं वो तालीमी अदारों में गुजार रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, और उसके बाद एकेडमी जो है वो शायद लाजम मलजूम बन चुकी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको अगर ज़्यादा नंबर लेने हैं तो आपको ज़्यादा टाइम स्टडी को देना पड़ेगा। इससे बच्चों की जो जहनी सेहत है उस पर क्या असरात पड़ते हैं, और क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि कॉलेजेस में इतना टाइम देकर ही असातिज़ा हमारे बच्चों को उस काबिल कर दें, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करवा दें, ताकि उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ टाइम मिल सके? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं और हमने हर डोमेन में फ़ंक्शन करना होता है। हमारी पर्सनल लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, हमारी एकेडमिक लाइफ होती है, तो हमने हर जगह प्रॉपर्ली फ़ंक्शन करना होता है। असल में बात ये होती है कि मल्टीपल टास्क करने से तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है एक्स्ट्रा काम करने से, यूज़लेस काम करने से, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे नज़र आता है अपने एजुकेशनल सिस्टम में, वो ये कि आप हर चीज़ करवाना चाह रहे हैं। आप स्टूडेंट्स की उनके एप्टीट्यूड को देखें। एक बच्चे के एप्टीट्यूड को, अल्लाह ने उसको किन सलाहियतों से नवाजा है, उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करें, उसके क्रिएटिव रिसोर्स को एक्सप्लोर करें और फिर डिसाइड करें कि हमने इस बच्चे को किस लाइन में लेकर जाने, किस तरह गाइड करना है। स्कूलों में हमारे सर्वे नहीं होते, कॉलेजेस में सर्वे नहीं होते जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उसके लर्निंग स्टाइल को हम जो हैं वो असेस कर सकें और उसके बाद उसको प्रॉपर काउंसल कर सकें कि बेटा ये फील्ड आपके लिए बेहतर है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हमारे जो हैं वो एजुकेशनल सिस्टम के अलावा हमारे पेरेंट्स भी हैं। बच्चे को अल्लाह ताला ने आर्टिस्ट बनाया है, इनबॉर्न उसको एक टैलेंट दिया है और माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये है कि हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सिर्फ बच्चों को याद करवा रहा है, चीज़ों को वो मेमोराइज़ कर रहे हैं, वो याद उसको रट्टा लगा रहे हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और उस नॉलेज की प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होती है ना वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रही है। तो बात ये होती है कि अगर आप एक थ्योरेटिकल एक चीज़ करवा रहे हैं और उससे रिलेटेड बच्चा कोई क्रिएटिव चीज़ें करेगा तो बच्चा अगर 10 घंटे भी काम कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसका जो एक्सपोजर है, रियल जो इन्वायरमेंट है, उससे अगर जितना एक्सपोजर होगा तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी होगा। आप देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ना, आप 10 घंटे भी काम करते हैं तो आपको फील नहीं होता। तो दूसरा ये है कि आवर्स अगर इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं या आप इतना उनको बर्डन डाल रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप स्टूडेंट्स को इलेक्टिव चीज़ें या बहुत सेलेक्टिव कोर्सेज
पढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन का असल मकसद ये है कि सोसाइटी को आप वो लोग दें जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक बेड़ चाल है कि हर बंदा चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसको सुबह कॉलेज और एकेडमी और इसी दौड़ में लगाया हुआ है। उसके पास अपना टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी हॉबीज़ कोई क्रिएट कर सके, अपने मनपसंद चीज़ें कर सके, उसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसमें वालिदैन को और टीचर्स कितने रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने बच्चों को एक वो हल में बैल की तरह उसको बांध दिया है कि वो अपने चक्कर काटता जाए, अपना टाइम स्पेंड करता जाए, और एट द एंड हमारे पास ये फैक्ट एंड फिगर सामने आते हैं कि 70,000 से ज़ायद बच्चा मेडिकल का एंट्री टेस्ट देता है, लेकिन उसमें से सीटें सिर्फ हमारे पास 5-6 हज़ार हैं। बाकी जो 60,000 से ज़ायद बच्चा है वो डॉक्टर नहीं बनेगा हर साल, ये डेड श्योर है। लेकिन फिर भी हम उसको हल की तरह, कोल्लू के बैल की तरह उसको 12-12 घंटे चला रहे हैं। तो इसमें आपके ख्याल में उसको अपना टाइम देने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स और पेरेंट्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग करती है कि मुझे अपने कंट्री में, अपनी सोसाइटी में इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने टीचर्स चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली जब गवर्नमेंट प्लान करती है, फिर अवेयरनेस क्रिएट करती है, और फिर लोगों के इसलिए अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इतनी प्रोवाइड की जाती हैं कि हमारे पास हर फील्ड का एक एक्सपर्ट मौजूद हो। आज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, ये वालिदैन को भी अवेयरनेस देनी चाहिए। और देखिए, टीचर को तो जो ऑर्डर मिलेगा उसने वही करना होता है। बाज़ औक़ात वो सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर एक टीचर समझता भी है कि मेरे स्टूडेंट के लिए ये चीज़ नहीं है अप्रोप्रिएट, फिर भी वो बहुत बार मजबूर हो जाता है, एक्शन नहीं ले सकता। ये ऊपर से जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो वहाँ वालिदैन को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को प्लीज़ डिसीजन अपना लेने दें। स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैरियर काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए ताकि बच्चों की रियल उनकी पोटेंशियल को असेस करके उनको भी गाइड किया जाए। और टीचर्स जो हैं वो फिर जब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी जो है वो एक अच्छी ट्रेनिंग होगी, और बच्चों को भी फिर रिलीफ मिलेगा। और बच्चों को फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है और टीचर की तरफ से भी प्रेशर है, और एक सोसाइटी में उसको पीछे रह जाने का खौफ है। तो ये चीज़ थोड़ी दें। और दूसरा ये कि हमारे ये समझा जाता है कि सिर्फ साइंस के ही जो हैं वो शोबे जो हैं वो उसमें आप रहेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। ये भी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, सोशल साइंसिस हैं, आपकी ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारे हैं। अब लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऐसे हैं प्रोफेशन जिसमें आप आगे बढ़ के अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं। आप एक राइटर बन सकते हैं, नॉवलिस्ट बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, कंपोज़र बन सकते हैं, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। तो ये असल में वालिदैन का भी नॉलेज लिमिटेड है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और इसी तरह टीचर और पेरेंट्स की कोलैबोरेशन से जो है वो बच्चे जो हैं वो उनको मौका मिलेगा सुनने का, लेकिन हम बच्चों को सुनते नहीं हैं। ये कहा जाता है कि बच्चा छोटी एज से ही सीखता है, छोटी एज उसकी लर्निंग की होती है, उसका माइंडसेट बनता है, उसकी सलाहियतें निखरती हैं। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेजेस पर ही उस पर इतना बर्डन डाल दें कि वो 10-12 घंटे किताबों से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसकी जहनी सलाहियतों पर कितना असर पड़ता है। अगर उसमें गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट मौजूद भी है तो उसको हम किस तरह ज़ाया कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताएं कि अप्लाइड साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बच्चों के माइंड सेट पर असर पड़ता है कि वो अपनी भी क्रिएटिविटी को ज़ाया करते रहते हैं। सर तो खैर बहुत ज़्यादा है इसका, इस पर हम जितनी बात करें उतना ही कम है। उनकी इमोशनल ग्रोथ रुक जाती है, उनकी पर्सनालिटी इस तरह सामने नहीं आ पाती है, यहाँ तक कि उन्हें पता ही नहीं चलता बहुत सालों तक कि हम कौन हैं, कि हमारे अंदर क्या अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें हमें दी हैं जो छुपी हुई हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी गाइड नहीं कर रहा। तो ये तो असरात तो बहुत ही बुरे हैं। इसीलिए आप देखें कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो अपनी फील्ड में जब वो पास आउट होकर जाते हैं, अपनी फील्ड में काम करते हैं, तो वो उस तरह मतलब क्रिएटिव काम सामने नहीं आता, इनोवेटिव काम सामने नहीं आता। हमारे पास ना अच्छी बुक्स मौजूद हैं हमारे राइटर्स की। तो ये चीज़ें इंसान जो है ना अपनी फिर इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, और ये वाकई में शुरू से ही ज़रूरत है। और इसके लिए वालिदैन को आगाही देने की बहुत ज़रूरत है। मीडियाज़ में बहुत रोल प्ले कर सकता है कि वालिदैन जो हैं वो टीचर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहें, और टीचर्स के पास भी इतना नॉलेज हो कि वो वालिदैन जो हैं जो विज़िट करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको गाइड कर सकेंगे। देखिए, आप अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें, इसे टाइम दें और इसकी सलाहियतों को समझते हुए उस लाइन में लेकर आए। लेकिन मैं यहाँ पर फिर एक चीज़ कहूँगी कि ये जो बर्डन है, एग्जेसिव बुक्स आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा आप पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, उसके बजाय बेहतर है कि सिलेक्टिव बुक्स हों, सिलेक्टिव कोर्सेज़ हों जो उस बच्चे के टैलेंट को सामने रख के वो
اس کو شروع سے ہی پڑھے گا تو اس پر ایک ایکڈیمک برڈن بھی کم ہوگا اور اس کو اپنے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا. بالکل یقینی طور پر ہمیں اپنے بچوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا ادراک کر سکیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے اسکول میں 4, 5, 6 گھنٹے ان کے لگوائے جاتے ہیں, کالجز میں لگوائے جاتے ہیں. اس کے بعد 1-2 گھنٹے کی ان کو بریک ملتی ہے جس میں ان کو تیاری کرنا ہوتی ہے ٹیوشن جانے کی, اکیڈمی جانے کی, یا کوچنگ کلاسز اٹینڈ کرنے کی, یا ان کے گھر میں ٹیوٹر نے آ کر پڑھانا ہے. اس سے بچے کا جو سارا ٹائم ہے صبح سے لے کر شام تک, اس میں 10 سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ کتابوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنے اندر کی صلاحیتیں جانچنے کا موقع نہیں ملتا, اس کو گراؤنڈ میں آنے کا موقع نہیں ملتا, اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا موقع نہیں ملتا, اور اس کو یہ سمجھنے میں 12 سال لگ جاتے ہیں FSC انٹرمیڈیٹ کرنے تک کہ وہ خود کیا کرنا چاہتا ہے, اور تب تک شاید بہت دیر ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے بچوں پر اوور برڈن نہیں ڈالنا چاہیے, اور یقینی طور پر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں, ان کو ایجوکیشن سسٹم کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, جس میں صرف اور صرف محض نمبروں کی گیم کے پیچھے بچوں کو دوڑایا جا رہا ہے. ان کی جو دیگر صلاحیتیں ہیں ان کو ماند کر دیا جاتا ہے, ان کو کتابوں سے نکلنے کی اور رٹا سسٹم سے نکلنے کی فرصت نہیں دی جاتی. اس پر مزید سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر ہم اور ایجوکیشن ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں, تاکہ مزید حقائق جو ہے وہ سامنے آ سکیں. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, بچوں کو اسکول جانا پڑتا ہے, اس کے بعد اکیڈمیز میں کئی گھنٹوں گزارنا پڑتے ہیں, اور بوجھ جو ہے وہ ہمارے بچوں پر بہت زیادہ ہے. ان کے پاس ادر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یا فن کرنے کے حوالے سے یا ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنے کے حوالے سے ٹائم نہیں بچتا. ہمارے اس سسٹم نے اتنا زیادہ بچوں کو سٹک کر رکھا ہے کہ میٹرک اور انٹر تک بچوں کو جانے کے لیے اکیڈمیز کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور شاید ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا لازم و ملزوم حصہ بن چکے ہیں یہ اکیڈمیز. اور اس حوالے سے بچے جو ہیں وہ یقینی طور پر دوہرا ان کو پڑھنا پڑتا ہے. اسکول میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, اور شام کی کلاسز میں اکثر ان کو اپنے ہی ٹرینڈ کے مطابق تیاری کروائی جاتی ہے. اسی حوالے سے ایجوکیشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. زاہد بٹ, انہوں نے اپنا بیگ لیس اسکول سسٹم متعارف کروایا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے جو ہمارے روایتی تعلیم میں بچوں پر اتنا زیادہ برڈن ہے سر, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بچے پہلے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کے ابھی لنچ ہی کرتے ہیں کہ بعد میں اکیڈمی یا ہوم ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو کیا بچوں پر اتنا زیادہ برڈن ایجوکیشن کے حوالے سے ڈالنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سٹی 41 کا کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ لے کر آئے ہیں ڈسکشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اس بات کو ڈسکس کرنا. ایکچولی بچہ میرے حساب سے اور میرے ایکسپیرینس سے جو ہے اس کے مطابق ٹیوشنز جو ہیں وہ بچے کو ہینڈی کیپ کر دیتی ہیں, اپاہج بنا دیتی ہیں, کیونکہ بچہ اس توجہ کے ساتھ کلاس روم میں لیکچر اٹینڈ نہیں کرتا کہ میں ٹیوشن پر جا کر لوں گا. اس کو ٹیوشن کا سہارا ہوتا ہے. اگر اس کو پتہ ہو کہ آفٹر اسکول دیر از نو ایڈ, تو وہ دھیان سے پڑھے گا, اور جہاں سے وہ لوز کرے گا وہ کویسچننگ کرے گا اپنے استاد سے, اور وہ اسکول جب چھوڑے گا تو ہی ول بی بائی دا اینڈ آف دا ڈے, تو اس کو 100% یہ کانفیڈنس ہوگا اس کے اندر کہ وٹ ہی ہیز اسٹڈیڈ ہی ہیڈ فلی کمانڈ آن دیٹ سبجیکٹ. تو ٹیوشن جو ہے وہ بیسیکلی ہینڈی کیپ بھی بناتی ہے, جس سے بچہ جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس بھی لوز کرتا ہے, کیونکہ جب وہ ٹیوشن پر جاتا ہے تو ٹیوشن والوں کے اپنے سلیبس ہیں, اور ٹیوشن کسی ایک اسکول کا ٹیوشن سینٹر تو وہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ملٹیپل اسکولس کا ٹیوشن سینٹر ہوتا ہے. وہاں 20 اسکول کے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے, تو ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ اپنا سلیبس ڈیزائن کر لیتا ہے, اسکول اپنا سلیبس ہوتا ہے. بچہ جب اسکول آتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے مجھے یہ نہیں آتا. جب وہ شام کو اکیڈمی جاتا ہے تو وہ وہاں پر پریشان ہوتا ہے کہ جو اکیڈمی پڑھایا جا رہا ہے مجھے یہ نہیں آتا. تو وہ بچے کی جو شخصیت ہے وہ مسخ ہو رہی ہے. اس کو جو نیچرل ٹائم چاہیے گرومنگ کے لیے وہ اس کو نہیں مل رہا ہے. اس کو نیچرل انٹرٹینمنٹ کا ٹائم چاہیے. اس نے پڑھنا بھی ہے, اس نے کھیلنا بھی ہے, اس نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے. تو بچہ بجائے مطلب کیپنگ آل دا ٹائم ان دا بکس اینڈ ڈوئنگ نتھنگ,
اب میں اس کی سب سے جو اگزامپل میں آپ کو دوں کہ آج کل کہا جا رہا ہے نا کہ کریکٹر بلڈنگ اور ڈگریاں جو ہے وہ لے کر بچے آ رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، ڈگریاں ضرور بانٹی جا رہی ہیں اور وہ رٹائزم اور وہ ساری چیزیں نیچے سے اسی طریقے سے چل رہی ہیں، کیونکہ بچہ کلاس روم میں فوکس نہیں کرتا ہے بیکاز آف ٹیوشن ایڈ کہ میں ٹیوشن پہ جا کر پڑھ لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو یہاں پر جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں میں تو اس کے اگینسٹ ہوں ہی، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ فل ڈے اسکول جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ اٹ از اے بیگ لیس، وی ہیو اے بیگ بینکس، کہ ہم جو ہے وہ لاکرز ہیں بچوں کے، بیگز یہاں پر رکھتے ہیں، کوئی ہوم ورک نہیں دیتے پیرنٹس کے لیے۔ اچھا، اس ہی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس بھی اکثر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے روزانہ گھر میں آ کے کام کریں، ہوم ورک کریں، تو اگر آپ کا بیگ لیس ہے یا ہوم ورک آپ نہیں دے رہے بچوں کو، تو یہ سسٹم کس طرح سے ہے اور کیا پیرنٹ ہمارے سیٹسفائی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں بیگ لے کر آئیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر ہوم ورک بھی کریں یا شام کو اکیڈمی اور ٹیوشن بھی جائیں۔ تو اس حوالے سے جو آپ کا سسٹم ہے اس میں کیا چینج ہے اور کتنا بچوں کو ریلیف ملتا ہے ٹائم سپینڈ کرنے کے حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس مطلب چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اکیڈمی بھی جائے، انہیں ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ گھر آتا ہے، جو یہاں ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، جو یہ سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے، ان کو ڈائری جو ہے وہ SMS کی جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، آپ صرف وہ ڈائری پڑھیں اور اپنے بچے سے اسیس کریں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق اس کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر اس کو آتا ہے جو کہ اس کو آتا ہوتا ہے تو اس میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا ٹیوشن پر بھیجنے کا، اور اگر آپ فیشن کے طور پر بھیج رہے ہیں یا کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کو ٹائم اور زیادہ باہر سپینڈ کر کے آئے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ سر، بیگ لیس کے حوالے سے بات کی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لاکرز بھی بنے ہوئے ہیں، کیا سسٹم ہے، کس طرح سے بچے یہاں پر اس کو یوز کرتے ہیں اور کیا اس کی روٹین بنائی گئی ہے؟ جی، اس میں روٹین یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیگز بچوں کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہوم ورک بھی یہاں پہ ہی کروایا جاتا ہے ٹیچر کی نگرانی میں۔ جو ٹیچرز پڑھاتی ہیں وہی ٹیچرز جو ہے ان کی ہوم ورک بھی رسپانسیبل ہیں، ان کی جو ہے وہ ایگزامینیشن اور اسیسمنٹس کی بھی وہی رسپانسیبلس ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم فرائیڈے کو، ایوری فرائیڈے ہم اس بچے کا پورا جو اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ ریگارڈنگ ہز کریکٹر بلڈنگ، اس کا ایک پورا فیکٹ شیٹ ہوتی ہے، اور جتنے جو ہوم ورک ہم نے اس کو کروایا ہوتا ہے لوز اور اس کی نوٹ بکس کی شکل میں، وہ پورا بیگ فرائیڈے کو گھر بھیجتے ہیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ آپ دیکھیں اور اپنے بچے کو ان 2 دنوں میں اس کے حساب سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم نے کیا کیا، اینڈ پیپل آر کوائٹ سیٹسفائڈ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر کمپیریزن کریں تو ابھی تک بہت کم اسکول ایسے ہیں جو کہ بیگ لیس کی طرف جا رہے ہیں اور صرف چند ایک ہی ہیں جو اس طرح کا سسٹم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے سسٹم کو جس میں ہم رچ بس چکے ہیں اور ہمارا ایگزام سسٹم بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ایگزام جب بچوں نے میٹرک تک جانا ہے تو میٹرک کے تعلیمی بورڈ جو ایگزام لیتا ہے وہ سارا اسی کتابوں پر ہے اور اسی کتابی کیڑے کی نظر ہو جاتا ہے ہمارا سسٹم، اور نمبر بھی سارے گیم اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے جس میں کریکٹر کو جج کرنے کا اور دیگر ایکٹیویٹیز کو، اس کی کریٹیوٹی کو اور دیگر سکلز کو کوئی میئر کرنے کا پیمانہ نہیں ہے سوائے رٹا سسٹم کے تحت جو ہمارا ایگزام لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اس کا آلٹرنیٹ سکسیسفل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا، ایجوکیشن بورڈ نے ہی بچوں کو میٹرک کا ایسیس کرنا ہے، تو تب تک کس طرح سے یہ اسکولنگ کامیاب ہوگی جس میں آپ بچوں کو اس طرح سے نہیں لے کے چل رہے؟ ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے، یہ جو رٹا سسٹم ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس کی شخصیت بننی چاہیے، اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ رٹا سسٹم از ناٹ اونلی سلوشن۔ اگر ایک بچے کی آپ براڈننگ ذہن کی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کو نالج اتنا فلوٹ اس کے سامنے ہو جاتا ہے، اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے جو نارمل سکولز میں ہیں ان میں بھی ٹیوشن پر جانے والوں کی ریشو جو ہے وہ نہ جانے کے برابر ہے۔ جو بچے ٹیوشن اٹینڈ کر رہے ہیں وہ نہ جانے کے برابر وہ ریشو ہے، اور یہاں تو بالکل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رٹا سسٹم ہے پیورلی مطلب جن سکولوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ بچے کے کانسیپٹس کلیر ہونے چاہیے، اس کا نالج براڈن کرنا چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنی چاہیے، بچہ خود سے لکھے،
چیز تو وہی ہے, صرف اپنے الفاظ میں لکھے, نہ کہ وہ کتابوں کو رٹا لگائے. لیکن یہ وہی بات آپ کی کہ یہ 9th-10th میں نہیں ہو سکتا, جا کے یہ شروع سے ہوگا. مطلب یہ پلے نرسری پریپ سے جو ہے وہ ٹریننگ بچے کی اس طریقے سے ہوگی. جیسے ہم یہاں پر آج ہم نے تقریباً 4 کلاسز کے ماڈلز جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں, تو بچوں نے بنائے آل ایجوکیشن تھرو ماڈلز, کہ بچے ماڈلز بناتے ہیں, پھر ماڈلز کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان کی صرف انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کرنے کے لیے, کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سبجیکٹ کے متعلق, اس ٹاپک کے متعلق بہتر ہو. تو یہ رٹے کا ایک سلوشن ہے کہ آپ بچوں کو, جو دوسرے سکولز بھی ہیں بے شک وہ فل ٹائم نہیں ہیں, آپ بچوں کو جو ہے وہ ماڈلز میں لے آئیں, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ان کو کروائیں, تاکہ ان کی کتابوں کی وہ لائنوں کی چھپائی اور فل سٹاپ اور رٹے کی جو ہے نا وہ کمی دوری ہو, کہ یہاں سے پیج پلٹتا ہے اور یہاں سے پیج نمبر 91 سٹارٹ ہوتا ہے, یہ ختم ہو جائے. یہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ صرف یہ اڈاپٹ کر لیں کہ آپ نے جو پڑھایا ہے اس کو آپ انٹریکٹیو لرننگ میں لے آئیں, اس کے ماڈل شیپنگ میں لے آئیں, بچوں سے کہیں کنٹریبیوٹ کریں, بھئی اس کا ماڈل بنائیں, اس کو ہر بچہ ایکسپلین کرے, بچے کا ذہن وسیع ہوگا. بچہ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بچوں کا برڈن تو ہے ہی ہے کہ وہ صبح اسکول جا رہے ہیں, شام کو اکیڈمیز جا رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں, ٹیچرز پر کتنا بوجھ ہے؟ کیونکہ وہی ٹیچر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ صبح اپنے اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور شام کو وہی اسکول ٹیچر جو ہے وہ شام کو اکیڈمی ٹیچر بنا ہوتا ہے. کیا وہ اپنے اسکول میں اتنی توجہ نہیں دیتا جو شام کو اکیڈمی جا کے پڑھا رہا ہے؟ اس حوالے سے اس پر اپنا بھی تو ڈبل برڈن پڑ گیا. یہ بہت ناانصافی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, آئی بین ایسوسیٹیڈ ود ایجوکیشن فار لاسٹ 30 ایئرس, تو آپ یقین جانیں کہ 3-4 بجے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں کوئی کام کر سکوں. اور ہمیں بارہا لوگوں نے کہا کہ یہ کریں وہ کریں, ہمیں بلڈنگ رینٹس پر دے دیں, ہمیں ایسا کر دیں. ہم نے کبھی اس کو جو ہے وہ ٹیوشن کو سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ وہ ٹیچر جو سارا دن پڑھاتا رہا ہے وہ 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد کس طریقے سے اگلے 3 گھنٹے پڑھائے گا. تو یہ جو ہمارے بچوں میں چڑچڑا پن ہے, یا مطلب ان میں ڈس اوبیڈنس ہے, ایروگنس ہے, یا وہ بات نہیں مانتے, یا وہ اکے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں, یہ اسی وجہ سے, اوور برڈن ہونے کی وجہ سے. میں صرف اتنی مثال دیتا ہوں کہ یہی اگر سیناریو جو ہے, یہی روٹین ہے, ہم اپنے اوپر فالو کر کے دیکھ لیں کہ ایک بچہ 6 بجے صبح اٹھے یا 7 بجے اٹھتا ہے اسکول کے لیے, تو وہ شام 7 بجے تک انہی بیگز اور کتابوں کے ساتھ آپ کتنے دن تک چل سکیں گے؟ میں تو ایک دن نہیں چل سکتا. ہمارے بچے ماشاءاللہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں نا, تو وہ بیچارے چلتے رہتے ہیں, اپنا اندر سے ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ پاپا ماما واٹ از گوئنگ آن, یہ کیا ہے, ایکسپریس نہیں کر سکتے. ہم دبانا تو ان کو وہیں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں, ان کی فیلنگز تو وہیں سے ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ بڑے ہو کر جو سوسائٹی آپ کے سامنے ہے وہ یہی بات. اچھا اس کا کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کون سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے بالخصوص ہمارے اسکول سیکٹر میں؟ کیونکہ جتنی بھی ٹیوشنز ہیں وہ ساری موسٹلی اسکولز یا کالج کی پہلی 2 کلاسز, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, اس کے بعد یونیورسٹیز میں تو کلچر ہے ہی نہیں اکیڈمیز کا. تو اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کون سے سٹیپ اٹھائے جانے چاہیے؟ دیکھیں ہمارے کالجز میں ایکسٹرا ٹائمنگ ہے کہ ایک نارمل ٹائمنگ کے بعد 1 گھنٹہ جو ہے وہ اور دیا جاتا ہے کہ کسی بچے کے کوئی چیز اگر پیچھے سے یا کوئی لیکچر کے دوران اس سے مس ہو گئی ہے وہ انڈرسٹینڈ. ایک تو سلوشن یہ ہے کہ وہ جو ہے اس میں تھوڑا 1 گھنٹہ ٹائم بچوں کو ایکسٹرا جو ہے وہ وہیں پر دے دیا جائے گا اسی روٹین میں, کیونکہ وہ ایک دفعہ اسکول آئے, ایک دفعہ کالج آئے ہوتے ہیں اور ایک ہی دفعہ میں وہ کام نپٹ جاتا ہے کہ ونس وہ گو ہوم اینڈ دین کم اگین, اور ویسٹنگ آف ٹائم, اس سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. تو ایک تو سلوشن یہ ہے. دوسرا سلوشن یہ ہے کہ پیرنٹس ڈونٹ فورس اور ڈونٹ انکریج دیئر چلڈرن ٹو گو ٹو ٹیوشنس. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈسکریج کریں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہیں کہیں داخل کرواتے وقت کہ بھئی میں نے آپ کو ٹیوشن نہیں پڑھانی, جو کچھ آپ نے کالج میں یا اسکول میں پڑھ کے آنا ہے وہی پڑھنا ہے آپ نے. ان کو مت سپورٹ کریں کہ وہ پیسے تو وہ آپ کی جیب سے لے رہے ہیں نا, وہ خود سے نہیں کہ ماں کے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں, تو ان کو مت سپورٹ کریں کہ دے گو فار ٹیوشن. ان کو داخل کرواتے وقت ان کو بتا دیں کہ بیٹا جو اسکول کالج سے کر کے آؤ گے وہی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ڈسکریج کریں.
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर एकेडमी कल्चर को, ट्यूशन कल्चर को डिस्करेज किया जाए तो बच्चों की जान छुड़वाई जा सकती है भारी भरकम बस्तों से, जो कि डबल टाइम उनको उठाना पड़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टाइम किताबों में गुजारना पड़ता है। अगर वो स्कूल टाइमिंग में या कॉलेज टाइमिंग में भरपूर पढ़ाई करें और उसके बाद उसी को घर आकर थोड़ा बहुत अगर रिवाइज़ करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ कॉलेज से, स्कूल से अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें, अपने टीचर से बार बार पूछें और जो समझ नहीं आ रही वो अपने स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर से ही उसकी खिदमत हासिल करें। हमारे साथ मौजूद थे माहिर तालीम जाहिद भट्ट, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है बैगलेस स्कूल सिस्टम, जिसमें बच्चों का ये बोझ जो है वो कम करने की कोशिश की गई है। स्कूल में ही बच्चे जो हैं अपना बस्ता जो है वो छोड़ जाते हैं और घर जाकर वो रिलैक्स हैं और भरपूर अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे दीगर स्कूल और दीगर बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए यकीनी तौर पर यही मशवरा है कि वो अपने बच्चों को इस बात पर कायल करें कि वो स्कूल और कॉलेज में लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने टीचर से सवालात के ज़रिए पूछें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएं और कोशिश करें कि एकेडमी से उनकी जान छूट जाए। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।